رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس مہینے کا نام بتلاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت انسانیت انتہائی پستی کا شکار تھی۔ اس وقت انسانیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ جسے قرآن نے بیان کیا اولئک کالانعام بل ہم اول، کہ جب انسانیت سے نیچے گرتے چلے جائیں گے اور اتنے گریں گے کہ جیسے کہ چوپائے ہوتے ہیں، بل ہم اول، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا جس مہینے میں ہے اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، یعنی پہلی بہار۔ 500 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت پر محنت کی اور ایک خاص وقت گزار کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا اور قرب قیامت اس امت میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک 500 سال بیت گئے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت پوری کائنات میں چند ایک لوگ عقیدہ توحید پر تھے، وگرنہ اکثریت گمراہی کا شکار تھے، اکثریت پستی کا شکار تھے، اکثریت بد اخلاقی کا شکار تھے، اکثریت گناہوں کو اچھائی سمجھنے والے تھے، یعنی اس قدر بری خصلتیں ان میں رچ بس گئی تھی کہ انہی بری خصلتوں کو وہ اچھا سمجھنے لگ گئے۔ ایسے وقت میں جب دنیا انسانیت پر ایسا زوال آیا تو جس طرح چرند پرند اور انسان بلبلاتے ہیں پیاس کی وجہ سے، تو اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ انسانیت جب اس طرح بلبلاہٹ کا شکار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کرم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا گوہر نایاب اور نقطہ کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ خداوندی کا بے مثل خزینہ ہیں اور صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو وہ درس دیا کہ آج تک انسانوں میں سے جس کسی انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ نے اسے دنیا میں بھی چمکا دیا، آخرت میں بھی اسے چمکائیں گے۔ اس کے نام کو اللہ رب العزت نے روشن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرما کر ایک انوکھا انداز اختیار فرمایا، وگرنہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے، شیس علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لوط علیہ السلام تشریف لائے،
صالح علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان سب کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے الفاظ بیان نہیں فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ الفاظ بیان فرمائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے میں انمول خزینہ اور اللہ کے خزانے میں یکتا گوہر نایاب تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو مبعوث فرمایا تو ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جب انہی کی جنس میں سے من انفسہم، انہی کی جنس میں سے اللہ رب العزت نے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی اور ان کے اندرون خانہ کی روحانی صفائی فرماتے ہیں، ان کی رذیلہ خصلتوں کو درست کر کے پاکیزہ خصلتوں میں تبدیل کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب سکھاتے ہیں اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بالیقین یہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کا احسان بن کر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری کائنات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان جتلایا کہ یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے من انفسہم ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی جنس میں سے پیدا فرمایا، انہی کی جنس میں سے پیدا فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو اور قریش کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم کی اولاد میں سے مجھے چنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو اور کنانہ کی اولاد سے قریش کو اور قریش کی اولاد سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور سلسلہ نسب کو اللہ نے انتہائی پاکیزہ رکھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ نسب ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ آج ہمیں بہت کچھ یاد ہے، ہمارے بچوں کو بہت کچھ یاد ہے، ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کا سلسلہ نسب یاد ہونا چاہیے۔ کچھ عرض کر دیے دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نور بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک ایک مشہور سلسلہ نسب ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ آگے ہے، وہ کافی طویل ہے، لیکن ہمارے مدارس میں بچوں کو کم از کم یہاں تک عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ضرور یاد کرایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ رب العزت نے جو یہاں احسان جتلایا ہے، اگر ہم قرآنی آیت پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان کا ذریعہ بنایا کہ آپ کا اس دنیا میں مبعوث ہونا یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اور مبعوث ہونا بعثت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اللہ نے عطا کی اور آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے آپ کے اسوہ حسنہ میں اللہ نے کامیابی کو چھپا کر رکھا ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں گوہر نایاب بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں تشریف لائے
اس وقت کائنات کی حالت انتہائی خراب. اس وقت جس قوم میں تشریف لائے وہ قوم عرب قوم تھی، وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جملہ عام ہے. حکومت، وہ کسی کی حکومت کو برداشت ہی نہیں کرتے. اللہ نے ان میں خصلتیں، اچھی صفات رکھی تھی، لیکن ان صفات کو ظاہر کرنے کے لیے، ان صفات کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ نے ایک وقت مقررہ طے کیا ہوا تھا کہ اپنے آخری محبوب کو بھیجوں گا اور وہ ان پر محنت کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے، ان کو جو کانٹ چھانٹ کر ایسی تعلیم اور تربیت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے پھر انہی میں ابو بکر پیدا ہوں گے، پھر انہی میں عمر ہوں گے، پھر انہی میں عثمان ہوں گے، پھر انہی میں علی ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم. صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی کہ جن صحابہ کرام نے پھر ساری دنیا میں حکومت کی، جن صحابہ کرام نے ایسے انداز سے اپنی زندگی کو گزارا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کو معیار حق کہہ دیا کہ جو صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا، صحابہ کرام جیسے اعمال اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے تربیت یافتہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر کوئی ایمان صحابہ کرام جیسا لائے گا، اعمال صحابہ کرام جیسا اختیار کرے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کے تربیت یافتہ ہیں، اب ان سے جو بھی تربیت حاصل کرے گا، جو بھی ان کی اقتدا کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے ایسے انعامات سے نوازوں گا کہ وہ انعام پھر کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسی جماعت تیار کی ہے اور ان پر ایسی زبردست محنت کی ہے اور ان کا ایسا زبردست تزکیہ نفس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام اس قدر بلند کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما کر بتا دیا لا تمس النار رآنی ورآ من رآنی، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا. یعنی صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن آگے صحابہ کرام کا مقام بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورآ من رآنی، اور جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو بھی جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا انہیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ان پر محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ان کو تیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. ان پر محنت کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے ساری کائنات کو قرآن کی تعلیم دلائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت صحابہ کرام پر کی اور صحابہ کرام نے ساری کائنات میں اس تعلیم کو پھیلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محنت صحابہ کرام پر اور ایسی زبردست محنت کی، ایسی زبردست محنت کی کہ اللہ کے نبی کا ایک غلام، کالا کلوٹا غلام جس کی دنیا والوں کے ہاں کوئی قدر نہیں، کوئی منزلت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے آسمانوں پر، پھر وہاں چلنے کی اور آہٹ کی آواز آگے سنائی دی. کسی نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل مجھ سے آگے کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ جبریل امین نے بتلایا کہ یہ بلال حبشی کی آواز ہے، یہ چلتا تو فرش پر ہے، اس کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے. ایسے بلال پر کیسی زبردست محنت کی اللہ کے نبی نے، ایسی زبردست ایک ایک صحابی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ ان پر اللہ کے نبی نے جو محنت کی، انہوں نے جو کردار اس دنیا میں پیش کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجاہت چہرے کا، آپ کی نظر کرم کا اثر ہے کہ جن پر آپ کی نظر پڑی وہ ایسے گوہر نایاب بن گئے کہ اللہ نے انہیں معیار حق بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں دلیل بنا دی. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مفسرین کرام فرماتے ہیں محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اگر کوئی دلیل پوچھے
تو دلیل بیان کر دیجئے. والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا، انہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں پائے گا، اور کھنگال کر دیکھے گا، اور ٹٹول کر دیکھے گا، تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا نہیں چاہتے. وہ اخلاص سے بڑے ہوئے ہیں، وہ اخلاص سے بڑی ہوئی جماعت ہے، اس لیے کہ ان پر محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل بنا دیا، اور ایسی دلیل بین بنا کر بھیج دیا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جس محمد کے غلاموں کا یہ حال ہے، اس محمد کا کیا حال ہے. جس محمد کے ایک ادنا غلام کا یہ حال ہے، ایک ادنا غلام کا یہ حال ہے کہ اس کی جلوت اور خلوت، اس کی تنہائی اور تاریکی کی زندگی، اور روشنی اور اجالے کی زندگی، اکیلے کی زندگی اور مجمع کی زندگی بالکل ایک سی ہے. جس محمد کے غلاموں کا یہ حال ہے، اس محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ چلتے تو فرش پر ہیں اور آسمانوں پر آپ کی آواز سنائی دیتی ہے. پوچھا اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتایا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. کہا کہ وہ عمل کیا ہے؟ کہا جب بھی مسجد میں پہنچتا ہوں، اگر جماعت کو کچھ منٹ باقی ہوں تو میں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. بس یہ 2 رکعت میں پابندی سے پڑھتا ہوں. اللہ کے ہاں شاید اسی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. میرے بھائیو دوستو بزرگو، ربیع الاول کا مہینہ اس بات کے لیے نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم کسی غلط سین چلے جائیں. ربیع الاول کا مہینہ اس بات کے لیے نہیں کہ ہم صرف چراغاں کر کے خوش ہو جائیں. ربیع الاول کا مہینہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم کچھ وقت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور نبی کی محبت میں نعرے لگائیں اور نعرے لگانے کے بعد بس خاموشی سے بیٹھ جائیں. نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے، مقصد کیا ہے؟ قرآن نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا، اللہ نے اسے احسان جتلا کر بیان کیا، لیکن جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ ولادت کے نہیں، بعثت کے لفظ استعمال. اور یہ قرآن کسی مولوی کا تو نہیں ہے، یہ کسی پیر اور مرشد کا تو نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کا کلام، اور قیامت کی صبح تک اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی. قیامت کی صبح تک جس طرح اللہ نے نازل کیا، جس طرح لوح محفوظ میں موجود ہے، آج بھی قرآن اسی طرح موجود ہے الحمدللہ، اور قیامت تک اسی طرح موجود ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ. اب دیکھیے الفاظ پر غور کیجئے، لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے احسان کیا علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث، اذ بعث، اذ ولد، یہ لفظ نہیں، یہ لفظ اذ بعث، جب اللہ نے مبعوث فرمایا، فیہم، ان میں، رسولا، رسول، من انفسہم، انہی کے نفسوں میں، بنو ہاشم میں سے، بنو عبد المطلب میں سے، عبداللہ اور بی بی آمنہ میں سے. چنانچہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی بعثت کا تذکرہ فرما کر اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتلائے. سمجھنے کی بات یہ کہ نبی علیہ السلام تو سارے عالم کے لیے رحمت، یا ایمان والوں کا تذکرہ کیوں؟ ہدی و رحمت للمسلمین، اور قرآن کے صریح الفاظ سے رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت. یہاں فرمایا کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان جتلا ہے. وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فائدہ، آپ کی بعثت کا فائدہ، آپ کی نبوت کا فائدہ سب سے زیادہ حاصل کرنے والے ایمان والے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بتلا دیا کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس احسان کو مانیں اور اس احسان کا شکر ادا کریں، اس احسان کو سمجھیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کیا ضرورت پیش آئی اللہ کو کہ اللہ نے یہ احسان جتلایا؟ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں احسان جتلایا۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ آج انسان مادیت پرست ہو گئے، انہیں دنیا کے ہر نفع کا پتہ ہے اور ہر نقصان کا پتہ ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہے یا 55 سال کا۔ اسے دنیا کے ہر نفع کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی پتہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انعام ہے، اس انعام کے بارے میں ایمان والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انعام کیسے ہے۔ یہ انعام ایسے ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 70 سال کافر رہا اور ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ کلمہ کس پر آیا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ اب ایک نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا تو فجر سے ظہر تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو یہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس کو نیکیاں مل رہی ہیں؟ یہ تعلیم کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام۔ چنانچہ کوئی اگر کسی کو مسکرا کر پیش آئے گا تو یہ مسکرانا صدقہ ہے، اس پر ثواب ملے گا، حالانکہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں مسکرائے۔ اگر سنت سمجھ کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا کر پیش آ رہا ہے تو یہ نبی کا طریقہ ہے، اس لیے اس پر ثواب ملے۔ ایک ایک عمل نبی کا انسانوں کے لیے انسانیت کی معراج ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ نبی کی تعلیم۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اتنے قدردان تھے، اس قدر قدردان تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے کو بیان کیا، بیٹھنے کو بیان کیا، مسکرانے کو بیان کیا، رونے کو بیان کیا، غصے کو بیان کیا، جمال کو بیان کیا، جلال کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کیا، لڑکپن کو بیان کیا، جوانی کو بیان کیا، ادھیڑ عمر کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات میں اگر ایک پیر کھڑا کر کے ایک پیر پر بیٹھیں اسے بھی بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دونوں پیر ایک طرف نکالے اسے بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تو اسے بھی بیان کیا، احد میں گئے تو اسے بھی بیان کیا، طائف میں گئے تو اسے بھی بیان کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے اسے بھی بیان کیا۔ اور یہی تک بس نہیں بلکہ آپ منبر پر چل کر کیسے گئے اسے بھی بیان کیا، اور امت کو چل کر سکھایا کہ ہمارے محبوب ایسے چلتے تھے۔ حتیٰ کہ کسی نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک مرتبہ دیکھا اور آپ کا گریبان کھلے ہوا پایا اور پھر وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، دوبارہ واپس مڑ کر نہیں آیا، تو ساری زندگی اپنا گریبان کھول کر رکھا، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے پھٹ کر اس سے خون بہنے لگا۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ بند کر دو، کہا نہیں میں نے اپنے محبوب کو ایسے دیکھا ہے، اب میں یہ بند نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے سر پر آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھا تو ان بالوں کی ایسی زبردست حفاظت کی کہ ساری زندگی پھر بال نہیں کٹائے۔ کسی نے کہا کہ اب بال بہت لمبے ہو گئے، انہیں کٹوا دو، اللہ کے نبی کی سنت تو یہاں تک ہے، انہیں کٹوا دو۔ کہا نہیں، میرے محبوب پیغمبر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جن بالوں پر آپ کے ہاتھ آئے تھے لگے تھے، اگر کٹواتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بال وہاں سے کٹ جائیں جہاں میرے محبوب نے ہاتھ رکھا تھا۔ صحابہ کرام ایسے قدردان تھے، ایسے احسان مند تھے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا ایک ایک لمحہ امانت سمجھ کر
اسے سنا، دیکھا، اس پر عمل کیا اور ساری کائنات تک اس کو پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت سننے سمجھنے کی، سمجھ کر ہم سب کو سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔